الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران اسلام و عزیز دوستوں، الحمدللہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں، جو امتحانات ہوئے، ان امتحانات کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یوں بیان کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی آزمائشوں سے، امتحانات سے آزمایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کر دیا۔ تو ویسے تو بہت ساری آزمائشیں، بہت سارے امتحانات ہوئے، جس ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے اور ہر امتحان میں آپ نے کامیابی حاصل کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 پر 6 یا 80 پر 5 سال کی ہوئی، اب تک اولاد نہیں ہے، حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر اس بڑھاپے کے عالم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی۔ اگر اللہ چاہتے تو براہ راست حضرت جبرائیل کے واسطے سے یہ حکم دے دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ خواب کے ذریعے سے بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، مگر حضرات انبیاء اکرام کا خواب وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ تو آزمائے کہ ابراہیم اپنے اس خواب پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو اپنے لخت جگر وہ بیٹا جو بڑی تمناؤں سے، بڑی دعاؤں سے اللہ نے عطا کی تھی، اب سوچئے اس اولاد پر ماں باپ کا کتنی محبت ہوگی، ہم اسے اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، جملے نہیں ہیں، ان کی محبتوں کو الفاظ کے ذریعے سے ہم بیان کر سکیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے پوچھا، اے اسماعیل، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں ذبح کر رہا ہوں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ اس میں تمہاری کیا رائے ہے۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ سے اس لیے رائے
نہیں کی کہ اگر بیٹا اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوگا تو میں ذبح کروں گا ورنہ نہیں، بلکہ یہ سوال اور یہ رائے اس لیے پوچھی کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو آزمانا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا اسماعیل اللہ کے حکم کے بارے میں کیا تصور ہے، اس کے ذہن میں اللہ سے کتنی محبت ہے، کتنا عقیدے میں وہ کامل ہے، اس لیے پوچھا۔ آخر وہ بیٹا بھی کون تھا؟ ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا تھا، جن کے صلب سے ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آنے والے تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابو جان، اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، جہاں تک میرا معاملہ ہے آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ جب باپ بھی تیار، بیٹے بھی تیار ذبح کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ سے کہا کہ مجھے اسماعیل کو دعوت میں لے جانا ہے، لہٰذا اسے نہلا دھولا کر پاک و صاف کپڑے پہنا کر اور بالوں کو معطر کر کے خوشبو سے اسے روانہ کرو۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پاک و صاف کیا اور بالوں میں مشک اور عنبر لگائے تیار کر کے کہا کہ بیٹا جاؤ، اپنے باپ کے ساتھ دعوت میں جانا ہے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم نے کہا کہ دعوت میں جانا ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم دعوت میں نہیں لے جا رہے ہیں بلکہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کیا حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے جھوٹ کہا تھا؟ نہیں، اس لیے کہ دعوت کا معنی ہی ہے کہ اللہ کے حکم سے نکل جانا۔ چونکہ یہ ہمارا اور آپ کا ذہن بن چکا ہے، جیسے ہی دعوت کا لفظ سنتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ نے اسماعیل کو تیار کیا کہ جاؤ باپ کے ساتھ دعوت میں جانا ہے۔ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے تیار کر کے ذبح کرنے کے لیے نکل گئے۔ بس لمبا واقعہ ہے، مختصر عرض کرنا ہے۔ جب باپ بھی تیار، بیٹے بھی تیار اور حضرت اسماعیل کے گلے پر حضرت ابراہیم چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے تو آسمان سے فرشتے، پرندے اس منظر کو دیکھ کر چیخ و پکار اٹھے، ایک عجیب ہلچل مچ گئی۔ تو حضرت جبرائیل نے اس منظر کو دیکھ کر کہا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل نے سنا تو کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جب حضرت ابراہیم نے سنا تو کہا کہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی وہ تکبیر تشریق ہے جو ایام تشریق پر ہم پر واجب قرار دیا گیا۔ الغرض ایک آزمائش اور ایک امتحان تھا۔ اصل میں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ حضرت ابراہیم کو آزمانا تھا کہ وہ میرے حکم کے آگے ان کا کیا خیال ہے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں تیار ہو گئے تو اللہ نے جنت سے مینڈا کو بھیج دیا، بجائے اسماعیل کے اسے ذبح کر دو۔ روایتوں میں آتا ہے یہ وہ کون سا مینڈا تھا؟ تو روایتوں میں آتا ہے یہ وہ مینڈا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جو قربانی پیش کی تھی، یہ جنت میں 40 سال تک چلتا رہا۔ اللہ نے اس مینڈے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پیش کر دیا۔ تو یہ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ،
جب باپ اور بیٹے دونوں جھک گئے اور بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، اسلما، باپ اور بیٹے دونوں جھک گئے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے جب باپ اور بیٹے دونوں اسلام لے آئے، اس لیے کہ اسلام کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا، چاہے وہ حکم ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے حکم کے آگے سر کو جھکا دیا، تو اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے مینڈک کو بھیج دیا، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ان ادا کو اللہ نے اتنا پسند کیا، تو اب قیامت تک آنے والے ہر وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہو، اس پر اللہ نے قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرات صحابہ نے سوال کیا، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ بعض روایتوں میں ہے ابھی خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اس قربانی کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہر اون کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ جہاں اس عمل کے اتنے زیادہ ثواب ہے، دوسری روایتوں میں فرمایا کہ قربانی کے ایام میں اللہ کے نظر میں جانوروں کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور جب آدمی اپنی جانور ذبح کر رہا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ ہاں اگر ذبح کرنا نہیں آتا یا بعض لوگوں کو خوف ہوتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جانور کے قریب کھڑے ہو جاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے جب قربانی کا موقع تھا، اللہ کے نبی حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ آؤ تمہارے جانور کی قربانی ہو رہی ہے، اس جانور کے قریب کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کے پہلے خون کے خطرے کے ساتھ تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اگر جانور ذبح کرنے والا ایسا شخص ہے جس سے شرعی پردہ نہیں ہے، جسے اپنا سگا بھائی ہے، شوہر ہے، باپ ہے، جن سے شرعی پردہ نہیں ہے، تو عورت کا وہاں کھڑا ہونا افضل ہے۔ ہاں اگر جانور ذبح کرنے والا ایسا ہے جس سے ہمارا شرعی پردہ ہے تو ایسے وقت میں اس سنت پر عورتوں کو عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے قربانی کا یہ عمل اللہ کی نظر میں بہت اونچا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو مسلمان صاحب حیثیت ہو، جس کے پاس قربانی کرنے کی وسعت ہو اور طاقت ہو، تو وہ قربانی نہ کرے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا مسلمان ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ جو مسلمان، اللہ نے جس مسلمان کو اتنی طاقت دی ہے، جس پر قربانی واجب ہے، بخل اور کنجوسی کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے قربانی ادا نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا مسلمان ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ کے نبی اس مسلمان سے کتنا ناراض ہیں، ہم ذرا غور کریں، اللہ سے ہم دعا کریں اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ جن پر قربانی واجب ہے، خوش دلی کے ساتھ کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، مگر کچھ مسلمان ہیں بڑے سے بڑا جانور خریدتے ہیں، اسے پورے گروپ میں پہلاتے ہیں، اس کی تصویر کشی ہوتی ہے، لوگوں میں چرچا ہوتا ہے، کیا
میں نے اتنا بڑا جانور اتنی قیمت میں لے لیا، اب اگر ایسا ہی دکھاوا ہے تو اللہ کے یہاں کیا اجر ملے گا؟ اس لیے اخلاص کے ساتھ اس عمل کو ادا کیا جائے۔ خدا نہ کرے کوئی مسلمان نام و نمود شہرت کا قائل ہے، دل میں خواہش رکھتا ہے، اس خواہش کی تمنا رکھتا ہے، ہم اتنا بڑا خرچ کر کے ثواب سے محروم نہ رہے۔ اس لیے نام و نمود سے، دکھلاوے سے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ کے سامنے روئے گر گرائے، اے اللہ اخلاص کے ساتھ اس عمل کو قبول کر لیجئے۔ اور بھی قربانی سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم عموماً ہزاروں روپے میں، بعض حضرات لاکھوں روپے میں جانور خریدتے ہیں، لیکن پاکی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے۔ آج مسلمانوں کی انہی برے اعمال کی نحوست ہے کہ آج فرقہ پرست طاقتیں ہمارے جانوروں کی قربانی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ ہماری گناہوں کی نحوست ہے، یہ ہماری غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ ہم گلی کوچوں میں، سڑکوں میں، راستوں میں بوٹی پھینک دیتے ہیں، نجاست پھینک دیتے ہیں، خون پھینک دیتے ہیں، ہر وہ چیز جو ہمیں ضرورت کے قابل نہیں ہے عام لوگوں کے راستے میں ڈال دیتے ہیں، جس سے بدبو پھیلتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں مسلمان بھی ہو، غیر بھی ہو، ہم تو برداشت کر لیں گے، لیکن ہمارے برادر وطن کہاں سے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا عقل مندی سے ہم کام لیتے ہوئے جہاں ہزاروں لاکھوں روپے ہم جانور کی قربانی کے لیے خرچ کر رہے ہیں، 500 ہزار روپے ہم صفائی کے لیے بھی خرچ کریں تاکہ ہمارے کسی عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اور ایک بات قربانی سے متعلق، الحمدللہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ جن پر قربانی واجب ہے، خوش دلی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن آج کل چند سالوں سے مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی مسلمان اس کا سوال ہم سے اور بڑے بڑے علماء سے لوگ کرتے ہیں۔ کیا سوال ہے؟ کہ پوچھتے ہیں کہ ہم قربانی میں اتنا بڑا رقم، اتنی بڑی جانور، اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بجائے یہ پیسے کسی غریب کی شادی میں دے دے، کسی یتیم کی یتیمی میں مدد کر دے، کسی بیواؤں کی اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔ دیکھیے، پہلی بات، اللہ اور اللہ کے رسول نے جس شریعت کو ہمارے حوالے کیا ہے، اب اس میں رد و بدل کرنے کی قیامت تک کسی کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی آخری نبی ہے، ہماری شریعت آخری شریعت ہے۔ اب اس کے بعد نہ کوئی نیا رسول آئے گا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی۔ اب اگر کوئی شریعت میں رد و بدل کر رہا ہے، وہ گمراہ ہے، جاہل ہے، فاسق ہے، وہ جہنمی ہے۔ یہ تو اس سوال کا جواب ہے۔ لیکن اب اگر اور اچھی نگاہ سے ہم دیکھیں تو جو لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، شادی بیاہ کے نام میں، بچوں کے ختنوں کے نام میں، بالغ بچیوں کے فنکشنوں میں، اور اب اگر بچہ پیدا ہوا چھلا چھٹی کے نام پر، برتھ ڈے کے نام پر ہزاروں لاکھوں روپے فضول خرچی کرتے ہیں۔ کیا وہاں یتیم یاد نہیں آتے؟ وہاں غریبوں کی غریبی یاد نہیں آتی؟ صرف قربانی ایک ایسا عمل ہے جس میں ہمیں غریبوں پر رحم آ جاتا ہے۔ یہ جاہلانہ تصور ہے جو مسلمان اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے اس عقیدے پر ہم پابندی نہیں لگائے تو ہو سکتا ہے کل حج کے بارے میں بھی لوگ یہی پوچھیں گے، اتنا رقم خرچ کر کے وہاں جانے کے بجائے ہم غریبوں کی خدمت کیوں نہ کریں؟ تو لہٰذا جیسا کہ شروع میں نے کہہ دیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ شریعت میں رد و بدل کرنا کسی کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے غریبوں کی مدد کے لیے، بیواؤں کی مدد کے لیے، اپاہج لنگڑوں مفلسی مسکین کی مدد کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا، صدقہ فطر کا الگ سے نظام کیا ہے، اس کے ذریعے سے ان کی مدد کی جائے۔ تو لہٰذا ہم جو ایسا تصور کرتے ہیں، کچھ لوگ پوچھ لیتے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اب دوسری چیز ہے
انہی ایام میں ایک تو قربانی جس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کی گئی، اب دوسری چیز ہے ایام تشریق، یعنی 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس تکبیر کا ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے، ہم پر بھی واجب ہے بلند آواز کے ساتھ، عورتوں پر بھی واجب ہے آہستہ آواز کے ساتھ، چاہے ہم جماعت سے نماز پڑھے یا الگ سے نماز پڑھے، دونوں صورتوں پر واجب ہے۔ چونکہ مسجد میں ایک ماحول ہوتا ہے، اگر امام بھی بھول جائے تو لوگ یاد دلا دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، چونکہ عورتوں کو سال میں 5 مرتبہ موقع آتا ہے، بھول جاتے ہیں اور واجب چھوڑنے کا گنہگار ہوں گے، اس لیے علماء نے لکھا ہے جس جانماز میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں آخر میں تکبیر تشریق لکھ لے، یا جس جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں اسے لگا لے، تاکہ اسے دیکھتے ہی ہمیں یاد آ جائے اور اس ثواب سے ہم بھی محروم نہ ہو۔ اب تیسری چیز ہے 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنا، یہ اتنا اونچا عمل ہے جیسا کہ گزشتہ جمعہ بھی کہا گیا، پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک اس کا ایک ایک دن ایک ایک رات بڑی قیمتی ہے کہ اس میں ایک روزہ رکھنا 1 سال کے نفل روزوں کے برابر ثواب، ان میں سے ایک رات کی عبادت کر لینا شب قدر میں عبادت کے برابر ثواب، اور یوم عرفہ 9 ذی الحجہ جس میں حجاج اکرام اپنے حج کا ایک اہم فریضہ ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دن کے روزہ رکھنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے یوم عرفہ کی روزے کی برکت سے ہمارے 2 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے، تو لہٰذا یوم عرفہ میں ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ وہ مقدس دن ہے جس میں بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھ کر اللہ سے قریب ہو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔